اشرف شاد کے ساتھ تبصروں اور تجزیوں کے پروگرام صورتحال میں طیبہ صفی کا آداب۔ شاد صاحب خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ طیبہ آپ کا۔ شاد صاحب، پچھلے 2 پروگراموں میں ہم اپوزیشن کے اتحاد کے بارے میں بات کرتے رہے، تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس اتحاد کا مستقبل کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ کتنا پائیدار ہے، کتنے دور تک چل سکے گا؟ دیکھیے، اپوزیشن کے اتحاد، بلکہ اپوزیشن کیا، سیاسی جماعتوں کے اتحاد اقتدار میں بھی، مثلاً جیسے جو اس وقت اقتدار میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی، تو وہ بھی کولیشن ہی ایک طرح کا، اس میں کئی جماعتیں شامل ہیں، اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ قاف ہے، اس کے اندر ایم کیو ایم ہے، اس کے اندر اور اس طرح کی یہ سندھ کی کئی جماعتیں ہیں، سندھ کا جو ایک پیر پگاڑا صاحب کی اور دوسرے لوگ، تو یہ سیاسی اتحاد جو ہے نا، وہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں وہ کبھی بھی دیر پا نہیں رہے، پائیدار ثابت، کیونکہ جتنی بھی دیکھیے سیاسی جو جماعتیں ہیں، خاص طور پہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، تو ان کا محور، ہدف اور ان کا ٹارگٹ صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے اقتدار۔ اچھا، انہی کی قطار میں لگے ہوتے ہیں اور انہی کی اپنی اپنی باری، پہلے صرف 2 جماعتوں کی باری آتی رہتی تھی پچھلے 20-30 سال میں، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی نواز شریف صاحب کی پی ایم ایل این، صوبائی سطح پر البتہ یہ تھا کہ سندھ کے اندر وہ حکومت پیپلز پارٹی ہی کی آتی تھی، کیونکہ اندرون سندھ میں ان کو کافی اکثریت ہے ان کی، اور اسی طرح پنجاب میں ایسا بھی رہا ہے کہ جب وفاقی حکومت پی ایم ایل نون کے پاس نہیں تھی، پیپلز پارٹی کے پاس تھی، لیکن پنجاب جو ہے صوبہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس ہی تھا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ اسی طرح جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے، تو یہ آپس میں ان کی باریاں لگی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے سیاسی اتحاد جو نا اپنے اپنی حساب سے، اپنی ان کے جو مفادات ہیں اس کے حساب سے ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ان کا جو ہے وہ نرم گرم معاملہ رہتا ہے۔ اس اعتبار سے ذرا سا اچھا، پھر یہ جیسے جو 2 بڑی جماعتیں ہیں اصل جو اس اتحاد کا حصہ، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نواز شریف، ان دونوں کی، باقی جماعتیں بھی اہم ہیں لیکن اتنی بڑی جماعتیں نہیں ہیں کہ وہ اپنے طور پر اقتدار کا جو ہے وہ دعویٰ کر سکیں۔ بالکل۔ تو ان کے کسی وقت بھی دیکھیے، جیسے جب پرویز مشرف صاحب جس زمانے میں تھے تو جا کر انہوں نے اپنا میثاق جمہوریت کیا اور بڑے ایک دوسرے سے جناب باقاعدہ دستخطوں کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کیے، اور لیکن وہ کیا ہوا، جو ہے اس کی 2 پیسے کی حیثیت رہی اس معاہدے کی، جب اقتدار کی سیاست دونوں میں سے کسی ایک کو اقتدار مل گیا تو وہ دوسرے کو انہوں نے اس کے ساتھ وہی اشر کیا جو کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ تو اس بار بھی جو یہ دیکھیے، اب اس بار کیا ہے، جو ایک قدر مشترک ہے دونوں جماعتوں میں، صرف یہی نہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہیں دونوں بڑی جماعتیں اور دوسری جماعتیں بھی، جو قدر مشترک یہ ہے کہ سب کے خلاف نیب کے کیس، بدعنوانیوں کے کیس جو ہیں وہ انہوں نے اس میں جکڑا ہوا ہے دونوں کے رہنماؤں کو۔ آصف زرداری صاحب اور ان کی بہن فریال تالپور کے خلاف بھی اب جو ہے وہ ان کو انڈائیکٹ ہو گئی ہیں، وہ ان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے ان کے اوپر، اور ان کو بھی گرفتار ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے ان کو۔ اسی طرح نواز شریف صاحب، مریم نواز، شہباز شریف کے بیٹے، دونوں بیٹے، اور جناب ان کے نواز شریف صاحب کے سمدھی، اور مطلب یہ سب اکراس دا بورڈ لوگ جو ہیں وہ اس میں جکڑے گئے ہیں، جو ہے وہ اس میں جکڑے ہوئے ہیں، اور بڑے سب کے خلاف کہا ہی جاتا ہے کہ ہم تو نہیں کہہ سکتے یقین سے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اچھے مضبوط کیسز بھی ہیں۔ تو وہ کسی وقت بھی اگر فرض کیجئے کہ جیسے کہ یہ اگر حکومت یہ کوشش یہ سمجھتی ہے کہ بھئی مصلحتاً ان کا اتحاد توڑنے کے لیے، اس کا زور ختم کرنے کے لیے کسی ایک کے ساتھ تھوڑا بہت درپردہ سے ہی کوئی اگر پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ کچھ کر کے کچھ انہیں رعایتیں دے کر ان کو، تو وہ بڑے آرام سے اگر ختم نہیں بھی کریں گے اتحاد، تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر لیں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پہلے جو اتحاد ہوتے تھے تو وہ اس میں ایک سیدھا ایک
مسائل کے عوامی مسائل ہوتے تھے، جمہوریت بحال کرو، الیکشن دوبارہ کرو، فلاں فلاں فلاں، یہ سب چیزیں جو کہ اس میں بھی ہیں، لیکن کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بڑا نہیں ہوتا تھا، بشرطے کہ وہ پاور میں نہ ہو. اگر جب مارشل لا لگے ہوتے تو ظاہر ہے تو آپ تو پھر تو لڑائی آپ کی فوج کے خلاف ہی ہو رہی ہے نا، کیونکہ مارشل لا کے خلاف، فوجی حکومت کے خلاف آپ ایک جدوجہد کر رہے ہیں. تو اور یہ اتحادوں کی کوئی پاکستان میں بڑی پرانی روایت ہے، کوئی نئی روایت نہیں ہے، یہ بنتے رہتے ہیں. جو بھی ایک حکومت آتی ہے، فوجی حکومتوں کے خلاف زیادہ بڑے اتحاد بنے ہیں اور زیادہ تحریکیں بھی چلی ہیں. یہ اب پہلی بار ہے کہ جب یہ پہلی بار تو نہیں ہے خیر یہ بھی، لیکن ایک پہلی بار تو جب ہوا تھا جب بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف الیکشن میں ریگنگ کے جو پی این اے جو بنی تھی اور تحریک چلی تھی، جس کے نتیجے میں ضیاء الحق آئے تھے پاور میں. تو یہ لیکن اس وقت کا اتحاد جو ہے وہ بھی ایک سویلین الیکشن کے نتیجے میں آئی ہوئی حکومت کے خلاف اتحاد ہے. تو آپ کے خیال میں کہ اس اتحاد کی سربراہی کس کے ہاتھ میں ہے، آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ ایک عجیب بات ہے کہ عموماً تو یہ ہوا کرتا ہے جب اتحاد بنتا ہے تو وہ اس کے الیکشن بھی کر لیتے ہیں، ایک اپنا سربراہ مقرر کر لیتے ہیں، ایک آدھ سیکٹری ہوتا ہے جو چلانے والا. اب تک کوئی میرا خیال ہے کہ سربراہی تو مجھے یقینی طور پر معلوم ہے کہ کسی کو ابھی تک شاید جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک جو ہے وہاں کوئی سربراہ مقرر نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ یعنی جب آپ یہ ہمارے لوگ یہ سن رہے ہوں ناظرین، اس وقت تک کوئی سربراہ آ چکا ہو، اور وہ ہم تو اس لیے وہ ہماری پیش گوئی کرنا جو ہے وہ ہے، ہم نے کسی کے بارے میں کہا. لیکن جو مضبوط امیدوار ہیں اس کے وہ فضل الرحمان صاحب ہی ہیں. اچھا، تو جی ہاں، اصل میں دیکھیے یہ ایک پرانی روایت ہے جو اتحاد بنے ہیں اب تک جو اتحادوں کے، اس میں اس کی سربراہی کبھی بھی جو مین جماعتیں تھیں انہوں نے نہیں لی کبھی اپنے ہاتھ میں. ایک زمانے میں نوابزادہ نصر اللہ جو تھے وہ جو بڑے اتحاد بنے تھے وہ ان کے چیئرمین ہوتے تھے. اچھا، ان کی پارٹی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تانگے کی سواری، یعنی اتنے لوگ تھے ان کی پارٹی میں کہ ایک تانگے میں آ جاتے تھے وہ. لیکن وہ کیونکہ تھے بہت ایک محترم تھے، لوگ ان کا سب احترام کرتے تھے، اور ان کے اندر ایک لوگوں کو جمع کر کے رکھنے کی صلاحیت بھی تھی. تو انہیں جو ہے وہ اس وقت عموماً بنایا جاتا تھا. اچھا، اب اس وقت کوئی ایسی شخصیت ہے نہیں جو نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے کہ کوئی میجر جماعت تو نہیں ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب کی اندر صلاحیت یہ ہے کہ تحریک میں وہ لوگ لا سکتے ہیں جو فوج کے خلاف بھی وہ بول رہے ہیں. تو ان کے اندر جو یہ ایک، اور وہ خواہاں بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں فضل الرحمان صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے پھر وہ لائم لائٹ میں زیادہ ہوتا ہے. لیکن اصل بات میں آپ کو بتاؤں، سربراہ کوئی بھی بنے، کسی کو ہو سکتا ہے اچکزئی کو بنا دیں. اچھا، ہو سکتا ہے کوئی ایسی جس طرح نوابزادہ نصر اللہ کی مثال رکھتے ہوئے، اور اچکزئی صاحب بہت ہی یعنی وفادار ہیں، ہمارے خاص طور پہ قریب ہیں نون لیگ کے، اور تو کسی کو بھی بنا سکتے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ کہ پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں بنے گا اور نہ ہی نون لیگ سے کوئی بنے گا، کیونکہ جو دو بڑی جماعتیں آ جاتی ہیں تو پھر ان کا آپس میں بھی کلیش تو ہے نا، دونوں مختلف ایک دوسرے سے متصادم جماعتیں ہیں، انتخاب بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لیکن اس کا فائدہ سربراہ بننے کا لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ پھر لائم لائٹ، یعنی جو بھی انٹرویو کریں گے، پوچھیں گے، پریس کانفرنس میں مین بیٹھیں، جو بھی ہوگا تو وہ مین فوکس ہونے کے اوپر. لیکن اصل بات یہ بھی ہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے. سربراہی کا کوئی مسئلہ نہیں، کسی کے پاس بھی ہو، طاقت کس کے پاس ہے. اچھا، یعنی طاقتور کون ہے اس اتحاد میں؟ طاقتور دو ہی طاقتیں ہیں. مریم نواز ہیں، شخصی اعتبار سے آپ نام لیں، کیونکہ شہباز صاحب تو اندر چلے گئے، وہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں گی. اور دوسری طرف جو ہے یہ اپنے ہمارے بلاول زرداری ہیں، ان کے والد ہیں آصف زرداری صاحب. اگر وہ جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوتے تو اصل طاقت جو ہے وہ انہی کے پاس ہے. ان میں سے ایک کو نکال لیں آپ تو اتحاد جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو فوج کے خلاف اس قدر بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں، تو اس کا کیا پس منظر آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، فضل الرحمان صاحب، جی فضل الرحمان صاحب کا قصہ یہ ہے، دیکھیے فضل الرحمان صاحب پہلے بھی بول رہے تھے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا
کہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے، یہ بیانیہ جسے کہتے ہیں نا، کہ جو آپ نے پچھلی بار پوچھا تھا بھاری بیانیہ جی نواز شریف مریم صاحب نواز کا، وہ اس لیے بھاری ہے کہ وہ نواز شریف کہہ رہا ہے اور ان کے منہ سے جو ہے وہ ایک عجیب لگ رہا ہے، جبکہ یہ بیانیہ تو فضل الرحمان صاحب اور یہ سب لوگ آتے رہتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو کچھ تھوڑا سا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، ہم مختلف ادھر ادھر باتیں تو کرتے ہیں، لیکن میں ذرا سا آپ کو پس منظر بتاؤں ان کا۔ جی بالکل۔ فضل الرحمان صاحب جو ہے یہ ایک ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے۔ دیکھیے جو پاکستان کی جو فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا پاکستان کی سرحدیں اتنی بڑی اور پھیلی ہوئی ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان فوج جو ہے وہ اپنی تمام پوری طاقت جو ہے وہ سرحدوں پر لگا لے اور وہ بھی پھر بھی کم پڑے، اس لیے وہ پھر ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جو کہ جن کے بارے میں ان کو ہے کہ بھئی یہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے مفاد اور اس کی جو ہے وہ دفاع کر سکتے ہیں۔ حفاظت کریں گے۔ تو جو قبائلی علاقے ہیں اور جو دور دراز کے علاقے ہیں شمالی، جی جو کہ افغانستان سے ملتے جی ہیں اور ملتے ہیں، تو وہاں پر اس کے لیے اس طرح کے جو، اور وہاں پر طاقت جو ہے یعنی مولویوں کی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ روایتی طور پر وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ قابل احترام سمجھے ہاں جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مدرسے پھر انہیں کے ہوتے ہیں، جی ہاں، پڑھاتے ہوئے بالکل۔ بچے انہیں اسکول میں داخلے رہتے ہیں، تو ان کی ایک طاقت کا وہ بھی ایک، تو فوج ہمیشہ جو ہے وہ ان کو ہمیشہ ایک طرح سے ان کو وہ ایک ایکسٹینشن ہوتے ہیں اور وہ استعمال کرتی ہے کہ بھئی یہ یہاں پر ان سرحدوں کی، اچھا آرمڈ لوگ بھی ہوتے ہیں قبائلی اور یہ سب جو ہے، تو وہ وہاں پر پاکستان کی سرحدی جو علاقے ہیں۔ اسی طرح آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو کہ سندھ میں ایک سرحد جو ہے پیچھے کی، وہ بہت طویل ملتی ہے راجستھان وغیرہ کے راجستھان سے، ساتھ، جی اور ہاں ان کے بالکل، ساتھ جو ہے چولستان وہ کے بہت ایک تھر پار ایران وہ کروانے ہے، وہاں پر ایک آپ اپنا فوج جو ہے کئی ڈویژن بہت سے نہیں لگا سکتی، وہاں پر یہ پیر پگاڑا صاحب، اب مجھے نہیں معلوم آپ کا، لیکن میں پہلے جانتا ہوں اس بات کو، تک وہاں تھا کہ تو یہ پیر پگاڑا صاحب کو ذمہ داری دی، ان کی بہت بڑی حر تحریک ہے جو ہے، تو وہ حر جو تھے وہ ان سرحدوں کی حفاظت کرتے تھے، اور باقاعدہ حکومت پاکستان کی طرف سے، فوج کی کسی بھی طرف سے ان کو باقاعدہ اس کا معاوضہ بھی دیا جاتا تھا، یعنی ان کی تنخواہ کوئی مقالے 1 کروڑ روپے مہینہ یا کچھ بھی، مجھے اب صحیح طریقے کا نہیں یاد۔ تو اب فضل الرحمان صاحب جو ہے اس وجہ سے ان کی طاقت بھی تھی، اس وجہ سے وہ کئی بار حکومت میں بھی رہے، اور فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ان کے، اور یہ خاندانی معاملہ ہے ان کا، ان کے والد جو تھے مولانا مفتی محمود صاحب، اصل طاقت وہ تھے، فضل الرحمان صاحب نے انہیرٹ کی ہے اس سے طاقت۔ تو یہ جو مفتی محمود، اچھا مفتی محمود صاحب ایک اچھے، بہت ایک عالم، بہت ہی یعنی ایک ان سے ذرا مختلف نیچر کے تھے، جی اپنے بالکل بیٹے کے اس سے تھے، بہت ہی ان کا ایک بہت احترام تھا بہت زیادہ، اور یہ اب ان کے بیٹے بنے، تو اب فضل الرحمان صاحب کا قصہ یہ ہوا کہ وہ ان کو ایک سیاست میں ایک مذاق بھی بن گئے ان کے، کیونکہ ان کی جو انہوں نے کچھ مطلب یہ جیسا وہ ان کو، ان کا نام آتے ہی لوگ ڈیزل کے نعرے لگانے لگتے ہیں، بالکل، تو ایک حالانکہ وہ بھی ایک محترم بزرگ ہیں، ایک عالم ہے، لیکن یہ کہ وہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک برانڈنگ کا ایشو ہے نا، کہ جب آپ کسی کو تھوڑا سا ایک مذاق بنا دیں نا، تو پھر اس کی ایک تھوڑی سی ایک اسٹیچر میں ذرا سا فرق آنے لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی طاقت تو کم نہیں ہے، ان کے مدرسے بلکہ اور زیادہ بڑے ہیں۔ اصل بات جو میں آپ کو بتاؤں جو بہت اہم ہے، سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ طالبان جو شروع ہوئی، طالبان جب بنی ہے، وہ بنانے میں فضل الرحمان صاحب کی جماعت جو ہے جمعیت علماء اسلام، اس کا بڑا کردار تھا، کیونکہ یہ جو طالبان جماعت تھی وہ انہی کے مدرسوں سے نکلے تھے پڑھ کے لوگ، ان کے ایک دوسرے بہت ان کی جمعیت علماء اسلام کے جو تھے مولانا سمیع الحق، بہت بڑے، وہ ان سے، ہاں ان کا بھی رتبہ ان سے بلکہ زیادہ ہی تھا، بہت زیادہ ان کا احترام تھا، تو وہ ان کا زیادہ طالبان پر زیادہ اثر تھا، بلکہ ان کو اسی لیے بہت زیادہ استعمال بھی کیا جاتا تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے ان سے الگ ہو گئے، ان کے ساتھ تھے، تو اس لیے جمعیت علماء اسلام ایک جمعیت اسلام سین ہو گئی تھی، ایک سین ہو گئی تھی، ایک فے ہو گئی تھی، فے جو ہے یہ فضل الرحمان صاحب کی اور وہ سمیع الرحمان صاحب کی، ان کا قتل ہو گیا پچھلے کچھ عرصہ ہوا ان کا بہت، تو ان کا بھی اثر تھا، کیونکہ وہ انہی کے مدرسوں سے نکلے ہوئے، طالبان کہتے اسی لیے تھے کہ وہ طالب علم تھے، تو طلبہ کی ایک فوج بنا کر انہوں نے ایک بھیجی تھی، اور یہ بے نظیر
भुट्टो के ज़माने में बनी थी ये जी हाँ, तालिबान। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये फजलुर रहमान साहब के ये हैं, ये फ़ौज के साथ बड़े एक रवाबित जो थे। अच्छा, अब मामला बदल गए हैं, अब वो फाटा का इलाका वो KPK में शामिल हो गया जी। है। उसके अलावा ये इसके बहुत मुखालिफ थे, जी क्योंकि इनकी सारी सियासत बहुत ख़त्म तो नहीं होती लेकिन कम हो जाती है ताकत। जी इनकी कई हुकूमतें भी रहीं कई बार सरहद में, जी KPK में। तो अब लेकिन क्या हुआ कि सरहद से भी उनका ख़ात्मा हुआ, वहाँ से भी ये इलेक्शन हारे, कबाली इलाकों से भी ये इलेक्शन हारे। इनको एक तहरीक इंसाफ के एक वर्कर ने, एक उनके लीडर ने वहाँ के जो है बुरी तरह शिकस्त दी जी फजलुर रहमान साहब जी हाँ, को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब वो फजलुर रहमान साहब की बेचैनी यही है कि वो किसी भी यानी अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनका मामला कमज़ोर हो गया, जी। ताल्लुक़ कमज़ोर हो गया। तो अब वो तरीका यही होता है कि उसके बाद फिर आप आंखें दिखाने लगते हैं, आप जनाब वो फौज बताने लगते हैं कि आप ये कर देंगे। अब ये उनका एक बयानिया बहुत ही ख़राब जिसका कि असर है और होगा कि उन्होंने कहा कि भाई फ़ौज के ख़िलाफ़ उनका यानी ये नवाज़ शरीफ का बयान तो बहुत बयानिया वो कोई भारी वारी नहीं रहा, बहुत पीछे रह गया। असल भारी बयानिया तो ये फजलुर रहमान साहब ने का है। जी। कहा कि साहब वो जो है फ़ौज को कह रहे हैं कि भी जिस तरह अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज का असर हुआ है, इस तरह पाकिस्तान में इस फ़ौज का। तो ये एक थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि वो Personalization के ऊपर आ खिताब गया, करते में, तकरीर करते में बहुत सी बातें ऐसी निकल भी जाती हैं। जी जी तो फजलुर रहमान साहब लेकिन किसी तरह अब अपने कदम दोबारा जमाना खड़ा करना चाह रहे हैं। तो अब वो बातचीत से मामला हो नहीं रहा, तो अब उन्होंने फिर ये दबाव का तरीका यही है जो इस्तेमाल किया है। तो क्या फजलुर रहमान के बगैर जो तहरीक जो चल रही है अपोजिशन की, कामयाब हो सकेगी आपके ख्याल में? देखिए, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बहुत सी तरीके हैं जो कि ये सारी तहरीकें इससे पहले जो सियासी चली हैं वो सिर्फ मदरसे के तालिब इल्मों से नहीं चली हैं, लोग भी निकल कर आते हैं। तो असल तहरीक कामयाब वही होती है जिसमें जनरल लोग घरों से निकल कर आते हैं। जब लोग ये मदरसों से लाए हुए लोग या ये सिंध में जो है अपने बेचारे हारियों को आप लाकर भर के ला के करने वाले उस सबको पता होता है कि भाई ये जो है आपको नज़र आ जाता है कौन लोग हैं जो कर रहे हैं। तो वो एक मेरा ख्याल है कि ज़रूरी नहीं है कि साहब वो इनके आने से ये ज़रूर हो सकता है लाकर ये हंगामा तोड़ फोड़ और एक तखरीबकारी और ये एक अमन अमान का मसला जो है वो बन सकता है। तो लेकिन तहरीक तो ज़रूरी नहीं है कि उनके आने के बाद भी चल जाए। अगर फ़ौज ने अगर बहुत ही सख्त इक़दाम किए, रोकने की कोशिश की, तो फिर वो फजलुर रहमान साहब अपने सारे मदरसों के लोगों को भी निकाल कर ले आए, तो वो ज़्यादा मैं समझता हूँ आगे नहीं बढ़ने देंगे उन्हें। शुक्रिया शाद साहब। हम आइंदा भी आपके सियासी तज्ज़ियों के और तबसरों के ऊपर बातचीत करते रहेंगे। जब तक हमारे अगले प्रोग्राम तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया तजुर्बा।